إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. مکہ مکرمہ میں بھی زکوٰۃ اور صدقات دینے کا حکم ہوا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ شریعت، قانون، سسٹم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی شریعت اور اس کی تفاصیل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کا مطلب کہ آپ کے پاس متعینہ مال، جیسا کہ تفصیل آئے گی، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، یا بزنس کا مال ہو، یا اسٹاک ایکسچینج ہو، شیئرز ہو، جی اس میں اگر آپ کا حصہ ہے، کھیتی باڑی ہے اور جانور ہیں، ایسے جانور جو اللہ تعالیٰ کی سرزمین سے چرتے ہیں اور اسی پر جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیزوں میں متعینہ مدت پر، متعینہ عمر پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے اور اس پیسے پر 1 سال گزر چکا ہے، تو اسلام میں 80 پر 5 گرام سونے سے یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، کرنسی ہے، تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل آئے گی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو 26 جگہ پر ذکر فرمایا، اور صرف زکوٰۃ کو 4 جگہ الگ سے ذکر فرمایا. زکوٰۃ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے نفس پاک ہوتا ہے، انسان کی روح پاک ہوتی ہے. زکوٰۃ لوگوں کی نظر میں ظاہری طور پر پیسے کو کم کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں زکوٰۃ بڑھاتا ہے. زکوٰۃ کے 2 معنی آتے ہیں عربی زبان میں، ایک پاک صاف کرنے کے اور دوسرا بڑھانے کے. تو زکوٰۃ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فلاں دے دو، یہ حصہ فلاں جا کر دے دو.
اس طریقے سے آپ نے ساری بکریاں تقسیم کر دی، بکری کے سارے گوشت تقسیم کر دیے. آپ نے پوچھا کیا باقی ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ، ایک ہاتھ باقی ہے، کیونکہ گھر والوں کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں ہاتھ کا جو حصہ ہے بڑا پسند تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب باقی ہے سوائے اس ہاتھ کے. جو بھی تقسیم ہوا ہے باقی ہے، لیکن وہ ہاتھ جو ہمارے گھر میں ہے، جس کو ہم کھانے جا رہے ہیں، وہ باقی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے لیے جو بھی دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا اور اس کو بڑھائے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے میں ہو، سود کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں. ویربی الصدقات، صدقات کو اور زکات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ما نقص مال من صدقہ، صدقے کی وجہ سے کسی کے مال میں کمی نہیں آئی. اور اللہ کا ارشاد ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. تم جو سود کا مال دیتا ہو تاکہ لوگوں کے مال میں وہ اضافہ ہو جائے، وہ اللہ کے پاس بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جو زکات دیتے ہو، یہی لوگ اللہ کے پاس اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، درجات کو بڑھانے والے ہیں، ڈبل اور 700 گنا اس سے بڑھ کر دینے والے ہیں. زکات کی حکمت میں تیسری حکمت یہ ہے، زکات، اسلام زکات دینے والے اور مالدار آدمی کو یہ سبق دیتا ہے کہ اے انسان، مالک حقیقی مال کا اللہ ہے، انسان نہیں ہے. مستعار طور پر چند دنوں کے لیے اس کے پاس آتا ہے. اور مال عربی زبان میں اس لیے مال کہتے ہیں کہ وہ مائل ہونے والی چیز ہے. کل کا غریب آج کا مالدار ہے، آج کا مالدار کل کا غریب ہے. اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے تم اللہ کی مرضی کے مطابق اس میں خرچ کرو. تم اس کے آقا اور اس کے مالک اگر ہو مستعار طور پر، یہ نہ سمجھو کہ تم غلام بن جاؤ مال کے اور دولت کے. مال اور دولت کے حرص میں حلال اور حرام اور اللہ کے احکام کی تمیز کے بغیر تم زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سبق دیتا ہے کہ نہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو زکات ادا کرنی چاہیے. چوتھی چیز، زکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت فرماتا ہے. ناگہانی مصیبتیں، اچانک آ جانے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. پانچویں چیز، زکات کی وجہ سے بیماری، جو بخیل کی بیماری ہے، بخل، اور اسی طریقے سے حرص، اللہ تعالیٰ یہ بیماری کو دل سے نکالتا ہے. اور چھٹا سبب، زکات کی چھٹی حکمت یہ ہے کہ زکات کے ذریعے معاشرے میں، سوسائٹی میں مالدار اور غریب کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے. غریبوں کے دل سے حسد کی بیماری نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک سسٹم بناتا ہے. اور حقیقت میں اگر مسلمان زکات کو جس طریقے سے شریعت نے کہا ہے اس طریقے سے کریں گے، تقسیم کریں گے، تو میرے خیال میں مسلم سوسائٹی میں کوئی غریب نہیں رہے گا. زکات کب واجب ہوتی ہے؟ زکات کے تعلق سے یہ بات جان لیجئے کہ زکات فرض ہوتا ہے مال میں، دولت میں، نہ کہ انسان کے بالغ ہونے پر. نماز، روزہ اور حج، یہ عبادتیں اس وقت فرض ہوتی ہیں جب انسان بلوغت کے مرحلے کو پہنچے، میچورٹی کے مرحلے کو پہنچے. اور میچورٹی کیسے معلوم ہوگی؟ عورت کو حیض کے ذریعے اور مرد کو مونچھ نکلنے پر، زیر ناف بال نکلنے پر، بغل کے نیچے بال نکلنے پر، یا اگر معلوم نہ ہو تو 15 سال کی جو ہے حد فاصل صحابہ نے بتائی کہ 15 سال تک اگر کوئی پہنچ جاتا ہے، کوئی علامت ظاہر نہ ہو، احتلام بھی نہ ہو، منی بھی نہ نکلے، تو 15 سال کی اگر عمر ہو جاتا ہے ہجری لحاظ سے، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے نہیں، عربی کیلنڈر کے حساب سے، تو وہ اس پر سارے فرائض واجب ہو جاتے ہیں.
لیکن مال اور دولت کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچہ، دودھ پینے والا بچہ یا پیٹ میں حمل ہے، اس کے نام سے اگر باپ نے کوئی مال اگر رکھا ہے تو اس مال پر بھی مدت گزرنے کے بعد، 1 سال گزرنے کے بعد، اور نصاب 80 پر 5 گرام سونا اس کے برابر یا اس سے اگر زیادہ اگر ہے تو اس میں سے 2.5% زکات آپ کو نکالنی ہے. مسلمان ہو، آزاد ہو، تو ایسی صورت میں زکات اس پر فرض ہوتی ہے. ایسے مال میں زکات نہیں ہے جو آپ نے ایک آدمی کو قرض کے طور پر دیا، لیکن وہ قرض کب واپس آئے گا آپ کو نہیں معلوم ہے. ہو سکتا ہے کہ واپس آئے، ہو سکتا ہے کہ واپس نہ آئے، ڈاؤٹ فل ہے. تو ایسی حالت میں جب تک وہ مال آپ کے پاس دوبارہ نہیں واپس ہوتا اس وقت تک اس پر زکات نہیں، چاہے اس پر 10-20 سال بھی گزر جائے. لیکن جب واپس مل جاتا ہے آپ کو تو اس وقت 1 سال کی زکات آپ کو ادا کرنی ہوگی. گھر کے جو ساز و سامان ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، انسان گھر میں استعمال کرتا ہے، اپنے کپڑے ہیں، استعمال کی گاڑیاں ہیں، کار ہیں، ان ساری چیزوں پر زکات نہیں ہے. البتہ زیور، سونا چاندی اگر استعمال کے لیے ہے تو صحیح اور راجح قول کے مطابق اس پر زکات ہے. ہندوستان کے اہل حدیث علماء کی نظر میں وہ سونا جو استعمال میں ہوتا ہے اس پر زکات نہیں ہے، لیکن اکثر جمہور علماء کی نظر میں یہی ہے کہ اس پر زکات ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، بنگڑیاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کا زکات دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان 2 کنگن اور بنگڑیوں کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن قیامت کے دن تمہیں پہنائیں؟ تو اس سے علماء نے دلیل لی، اور شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر ذکر کرتے ہوئے کہ کیا جو سونا اور جو زیور استعمال کے لیے ہوتا ہے اس پر زکات ہے یا نہیں، بحث کرتے ہوئے انہوں نے اسی کو راجح قرار دیا کہ اس پر زکات ہے، اور یہی شیخ بن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے. کھیتی باڑی کے جو آلات ہیں، فیکٹری کے جو مشینیں ہیں، ان چیزوں پر زکات نہیں. لیکن فیکٹری سے جو مال نکلتا ہے، جو پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کھیتی باڑی سے جو غلہ تیار ہوتا ہے اس پر زکات ہے. اور اسی طریقے سے عام استعمال کے لیے گورنمنٹ کے جو چیزیں ہیں اس پر زکات نہیں، پبلک کے فائدے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر زکات نہیں، بیت المال کی جو ملکیت جو ہوتی ہے اس پر زکات نہیں، مسجد کی چیزوں پر زکات نہیں. اسی طریقے سے جو جمعیات جو ویلفیئر کام کے لیے، رفاہی کام کے لیے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں میں زکات نہیں ہے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس پر زکات فرض تھی تو اس کے وارث اس کی میراث سے زکات نکالیں گے. زکات کی کیا مقادیر ہیں، کیا کیا مقدار ہے، اور اسلام میں اس کی حکمت ذرا دیکھیے. شریعت کی ایک ایک چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. دیکھیے، نمبر 1، اگر کسی انسان کو زمین میں کھودتے ہوئے کوئی مال مل گیا، پرانے زمانے جاہلیت کا، پرانے زمانے کا کوئی دفینہ مل گیا، جیسے کہ کسی کو جو ہے سونے کا کوئی بڑا دیگ مل جاتا ہے، کوئی برتن مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز، اگر کوئی چیز ایسی مل گئی تو اس میں 20% اس میں سے زکات نکالنی پڑے گی فوراً اسی وقت. 20% یعنی 5واں حصہ. اور اگر کسی کے پاس کھیتی باڑی ہے لیکن کھیتی باڑی میں اپنی طرف سے پانی سینچنے کا اور پانی کے انتظام کرنے کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے اسی میں کھیتی باڑی، جیسے ناریل وغیرہ کے درخت ہیں باقاعدہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسمی درخت ہوتے ہیں، پھل نکلتے ہیں. ایسے موقع پر جب بھی پھل کاٹنے کا وقت آتا ہے اس میں 10واں حصہ 10% آپ کو دینا ہوگا.
اور اگر یہی کھیتی باڑی کے لیے پانی کا آپ انتظام کر رہے ہیں، سینچنے کے ذریعے، بیل رکھ کر یا موٹر کے ذریعے آپ انتظام کر رہے ہیں، پانی اپنی محنت سے آپ پلا رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی اللہ کا پانی ہے چونکہ آپ کی محنت ہے. دوسرے اور تیسرے میں فرق دیکھیے، دوسرے میں آپ کی محنت نہیں ہے پانی سینچانے میں، تیسرے میں محنت ہے. تو اس میں 5% یعنی 20واں حصہ نکالنا پڑے گا، صرف 5% آپ کو زکات دینی ہوگی. اور چونکہ کرنسی اس میں زیادہ محنت ہوتی ہے، سونا چاندی میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ 2.5% آپ کو اس میں سے زکات نکالنی پڑے گی. اگر کسی کے پاس 80 پر 5 گرام سونا یا اس کے برابر کرنسی ہے تو اس میں آپ جتنا بھی ٹوٹل کرنسی ہے اس سے 40 میں تقسیم کیجئے، ڈیوائڈ کیجئے، تو جو رزلٹ آئے گا وہ زکات آپ کو دینی پڑے گی. ویسے زکات کے تعلق سے ویب سائٹ ہیں، آپ اگر اپنا اماؤنٹ ڈال دیں گے تو خود بخود بتا دیں گے کہ آپ کو کتنا زکات دینا ہے. اور زکات جو سونے کی بات میں کر رہا ہوں وہ خالص سونا مراد ہے. اور اگر کسی کے پاس 80 پر 4 گرام سونا ہے، 80 پر 5 نہیں ہے، اس پر زکات نہیں ہے. 80 پر 4 گرام سونا ہے، 1 گرام کم ہے، اس پر زکات نہیں ہے. چاندی ہے، چاندی کی پٹیاں اور چاندی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، 590 پر 5 گرام یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس میں سے 2.5% زکات دینی ہوگی. علماء میں اختلاف ہے کہ کرنسی جو روپیہ ہے، ڈالر، روپیہ، ریال وغیرہ، اس کو سونے سے دیکھا جائے گا، کمپیئر کیا جائے گا کہ چاندی سے کمپیئر کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں کرنسیاں تھیں. بڑے نوٹ کے لیے بڑے پیسے سونے کے ہوتے تھے اور چلر چاندی کے ہوتے تھے. درہم، دینار سونے کا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا. لیکن آج کل جو کرنسی ہے ہمارے پاس، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہی لکھا جاتا ہے کہ اس کو اس سونے کے برابر ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ بات بتائی تفصیل کے ساتھ، تو لہٰذا اس کو سونے کے ساتھ ہی کمپیئر کیا جائے گا. اور جن مالوں میں زکات ہے جیسا کہ میں نے بتایا، سونا چاندی اور کرنسی. نمبر 2، کھیتی باڑی کی چیزیں، زراعت کی چیزیں جو غلے وغیرہ نکلتے ہیں، یا کان ہیں، سونے کے کان ہیں، چاندی کے کان ہیں، لوہے کے کان ہیں، اس میں بھی زکات دینی پڑے گی. تیسری چیز تجارتی مال، مال تجارت، چاہے آپ کپڑے کی تجارت کر رہے ہوں یا دوسری کسی گروسری شاپ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں سے آپ کو سال میں ایک مرتبہ سارے سامان کا آپ کو اندازہ لگا کر اور قرض کی جو چیز ہے اس کو نکال کر صحیح قول کے مطابق اس میں سے آپ کو زکات دینی پڑے گی. نمبر 4، جو جانور، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسے جانور مویشیاں لوگ رکھے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی والے عام طور پر ان کے پاس جانوروں کا بھی بزنس ہوتا ہے. جانوروں کا اگر کسی کے پاس بزنس ہے تو مال تجارت میں آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جانوروں کو پال رہا ہے، نسل بڑھا رہا ہے، جیسا کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، تو اگر وہ شخص کھانے ان کے جانوروں کے چارے کا انتظام اپنے پیسے سے کر رہا ہے تو اس پر زکات نہیں. لیکن اگر وہ جانور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے باغات سے، پودوں سے، درختوں سے وہ کھاتے پھرتے ہیں، ایسے ہی زندگی ان کی گزر رہی ہے، ان کی نسل افزائش ہوتی ہے، تو اس میں سے شریعت کے مطابق اونٹوں میں، گایوں میں، بکروں میں اس پر مقررہ مدت اس کے حساب سے، نمبر کے حساب سے زکات ہے، جس کی تفصیل کا وقت نہیں. جیسا کہ میں نے کہا، زکات نکالنے میں اسلامی کیلنڈر، چاند کے کیلنڈر کا حساب کیا جائے گا، سورج کے انگریزی کیلنڈر کا حساب نہیں کیا جائے گا. یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو زکات نکالتے ہیں آپ اس کو گورنمنٹ کے ٹیکس میں اس کو نکال لیں کہ میں یہ زکات دے رہا ہوں اور لہذا جو ہے گورنمنٹ کا ٹیکس جو ہے میں نے اتنا دیا اس کا برابر ہو گیا. نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کو جو ٹیکس دے رہے ہیں آپ اس کو زکات میں شمار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ایسا قرض، کسی کو آپ نے قرض دیا، قرض دیتے ہوئے آپ کی نیت صرف قرض دینے کی تھی، اب جب قرض واپس نہیں آ رہا ہے
تو آپ نے اس کو اپنی زکات میں سے اس کو گرا لیا, کہا کہ مجھے اتنی زکات دینا ہے, چلو میں زکات میں شمار کر لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی سے یہ نیت کر لی دینے کے وقت کہ میں اگر یہ دیتا ہے تو قرض واپس دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر نہیں مل سکتی ہے تو جو ہے میں اس کو زکات میں شمار کرتا ہوں, پہلے ہی سے دینے سے پہلے سے نیت تھی تو اس کا حساب ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا شیئرز, اس میں بھی مال تجارت کے حساب سے آپ کو 2.5% آپ کو زکات دینی ہوگی. اور شیئرز میں شیئرز جس قسم کا ہوتا ہے اس کے حساب سے, مثال کے طور پر کمپنیوں کا شیئرز ہوتا ہے, ہوٹلوں کا شیئرز ہوتا ہے, تو ایسی چیزیں جو ہوٹلز یا کمپنی جو فیکٹریاں وغیرہ ہیں, تو فیکٹریوں کے ساز و سامان پر اس کے شیئرز پر زکات نہیں ہے, بلکہ اس سے آمدنی جو ہوتی ہے اس آمدنی اس کے پروفٹ سے زکات ہے. اور اگر خالص بزنس کے شیئرز ہیں, روزانہ ڈیل ہوتا ہے, تو ایسے موقع پر اس میں مال تجارت کے حساب سے آپ کو 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا. اور اگر ایسے شیئرز ہیں جو کھیتی باڑی کی کمپنیوں کے شیئرز ہیں, کھیتی باڑی کی کمپنیاں ہیں جی بہت ساری, تو اس کے شیئرز ہیں, تو اس میں کھیتی باڑی جب فصل کاٹی جاتی ہے تو اس کے حساب سے اس میں فصل جو ہے زکات دینی پڑے گی. علماء نے کہا کہ زکات نہیں دینے والا کافر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے لڑا, ان لوگوں سے آپ نے جہاد کیا جو زکات دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکات دینے سے انکار کر دیے تھے. آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص زکات میں جانور کی ایک رسی بھی اگر دے رہا تھا یا چھوٹا بچہ بھی اگر دے رہا تھا اور اب نہیں دے رہا ہے تو میں ضرور سے لڑوں گا, اور اس فتنے کو ختم کیا. اور آخر میں میرے بزرگوں, آج ہمارے تمل ناڈو کے علاقوں میں, تمل والوں میں بعض جماعتوں کی طرف سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی پیسے میں, کرنسی میں ایک مرتبہ آپ نے زکات دے دیا تو زندگی بھر اس پر زکات دینے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس 5 لاکھ روپے تھے, آپ نے ایک مرتبہ زکات نکال دی تو دوبارہ اس پر دوسرے سال زکات دینے کی ضرورت نہیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے. بلکہ ہم نے IRGC سے کچھ سال پہلے, تقریباً 9-10 سال پہلے, بعض اداروں سے ہم نے فتویٰ معلوم کیا تو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے یہ جواب آیا کہ ایسا کہنے والے مسلمان نہیں کافر ہیں. تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے پر چلنا چاہیے جنہوں نے قرآن کریم کو, دین کو صحیح طریقے سے سمجھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حق کو حق کی شکل میں دیکھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم سامعین, آج کل فرقہ پرست جماعتوں کی طرف سے بلکہ حکومت ہند کی طرف سے یوگا کو ساری ہندوستان کی آبادی پر فرض کرنے کی پلاننگ بلکہ باقاعدہ تطبیق ہو رہی ہے. شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ حکومت کے اداروں کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ 6ٹھی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک جو بھی سینٹرل گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان اسکولوں میں یوگا کو لازم کیا جا رہا ہے. یوگا ہندو مت کی کتابوں میں بلکہ ڈکشنری میں, لانگ مین کی جو ڈکشنری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوگا ایک مقدس عبادات کے اطوار ہیں, تو افعال ہیں, اعمال ہیں. تو ہندو مت کی یہ چیز غیر ہندوؤں پر لاگو کیا جائے, اس کو لازم کیا جائے. ہندوستان میں
डेमोक्रेसी होने की हैसियत से और हिंदुस्तान का कानून अलमानी लादीनी कानून सेकुलर गवर्नमेंट होने की हैसियत से ये किसी भी तरीके से जायज नहीं होता कि गैर हिंदू लोगों पर, सारे लोगों पर, हिंदुस्तान के लोगों पर इसको लागू किया जाए। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां हिंदुस्तान में जो अक्सरियत, ये जो फिक़्ह परस्त जमात है, उनकी बहुत कम तादाद है, वरना अक्सरियत देखेंगे तो अक्सरियत चाहती है कि अमन और शांति रहे, अक्सरियत चाहती है कि अदल और इंसाफ रहे, अक्सरियत चाहती है कि लोगों को उनके राइट्स मिले। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हालात बदले हैं और जिस तरीके से इन मौके परस्ती के जरिए ये लोग जिस तरीके से हिंदू मत को दाखिल कर रहे हैं कई चीजों में, कई शोबों में, ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़े खतरे का अलार्म है। और हमें समझने की जरूरत है कि ये दीन से, हम दुनिया की किसी चीज के बारे में हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जब हमारे दीन पर हर्फ आता है और मजबूर किया जाता है तो मुसलमान, सच्चा मुसलमान किसी भी हालत में तैयार नहीं होगा कि अपने दीन के किसी भी हिस्से के साथ कंप्रोमाइज करे। तौहीद और शिर्क एक आसमान जमीन का फर्क है। इस्लाम पूरे का पूरा तौहीद है और शिर्क को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। योगा में सूर्य परस्तिश, सूरज की परस्तिश के बाकायदा उसमें मंत्र हैं और उसमें जो पढ़े जाते हैं उसमें यह है कि ऐ सूरज, ऐ पूरी दुनिया को ताकत देने वाली, ऐ बीमारियों को दूर करने वाली जी, उसके मैं तुझे मैं पूजा करती हूं, ओम ओम, इस तरीके के अल्फाज हैं। और जिस तरीके से उसमें वर्जिश है, ये पूरे की पूरे वर्जिश, ये नऊज़ु बिल्लाह उस हिंदू मत के दीन के साथ खास है। गैर मुस्लिमों के लिए लागू करना ये जुल्म है। और इस तरीके से ये कहना कि ये चीज एक कल्चर है, नहीं, हिंदू मत की जो खास चीजें हैं वो कल्चर में आम लोगों के लिए शुमार नहीं हो सकती। जाफरान कपड़ा पहनना ये हिंदू मत का एक कल्चर होता है, लेकिन अगर जाफरान कपड़े को सारे हिंदुस्तानी स्कूलों में अगर उसको एक यूनिफॉर्म बना दिया जाए तो ये नऊज़ु बिल्लाह हिंदू बनाने के मुरातिब है और इस्लाम में इसकी चीजों के लिए गुंजाइश नहीं है। हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने दीन को समझें। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कई मुसलमान मर्द और औरतें योगा को समझती हैं कि इसमें सुकून का एक जरिया है, एक वर्जिश है। नऊज़ु बिल्लाह, ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने के बराबर है। जिस शख्स को अल्लाह की किताब में, नमाज में, अल्लाह के साथ जिक्र अस्कार में जिसको सुकून नहीं, इन चीजों से सुकून नहीं मिल सकता। दुनिया तो सुकून, दुनिया का सुकून क्या है, आखिरत में जो मिलेगा वो तो है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हक को हक की शक्ल में देखने, उसको पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और इन सारे किस्म की फितरों से अल्लाह ताला बचाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्ली अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन व अला जमीइस सहाबति अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اعلى واولى واعز وجل وهم وتم واكبر.